اے عمر خطاب، تم نے امت کا بھرم باقی رکھا ہے، تم اس زخم خوردہ امت کے لیے امید کی کرن بن کر ابھرے ہو۔ نہیں معلوم تمہارا نام کیا ہے، تمہارا شجرہ کیا ہے، لیکن بخدا تمہارے ہاتھ چومنے کو جی کرتا ہے، تم بازی لے گئے ہو۔ جی تو کرتا ہے ان عرب و عجم کے شہنشاہوں اور یہ بڑے بڑے جبہ و دستار والوں کو تم پر وار کے پھینک دوں۔ اپنے دین کی ناموس کی خاطر تم نے اپنی جوانی سمیت اپنا سب کچھ داؤ پر لگا دیا۔ بے شک تم نے گاٹے کا سودا نہیں کیا، تم نے طاغوت کو بتا دیا ابھی اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس پر کٹ مرنے والے دیوانے زندہ ہیں۔ تاریخ گواہ ہے، جس نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کی خاطر اپنا سب کچھ داؤ پر لگا دیا، وہ امر ہو گیا۔ 1 صدی گزر چکی، غازی علم دین آج بھی زندہ ہے۔ اللہ اور اس کے دین کی ناموس پر مرنے والے در حقیقت مرتے نہیں، بلکہ تاریخ میں امر ہو جایا کرتے ہیں، دلوں میں بس جایا کرتے ہیں، لبوں کی دعا بن جایا کرتے ہیں، رہتی دنیا تک مزامت کا استعارہ بن جاتے ہیں۔ آنے والی نسلیں ان کی زندگی سے اپنے حصے کا رس کشید کرتی رہتی ہیں۔ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا، اور پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ وجاہت خان نے بہت خوبصورت انداز میں یہ تمام تر بات لکھی ہے۔ واقعتاً ایسا ہی ہے، ہر وہ شخص جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں معزن ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت پر کٹ مرنے کو تیار ہے، اللہ سبحانہ وتعالی اس کی عزت رکھتے ہیں، اور تا قیامت اس کا نام صدیقین اور شہداء کی فہرست میں شامل ہو جاتا ہے۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت کی خاطر اپنی جان قربان کرتا ہے۔ موجودہ تناظر میں ایک شخص، ویڈیو آپ سبھی لوگوں نے دیکھی ہوگی کہ اس میں قرآن پاک کو جلا رہا ہے، اور عمر خطاب نامی ایک نوجوان ہے جو آتا ہے اور اس شخص پر لاتوں، گھونسوں اور مکوں کی برسات کر دیتا ہے کہ تم کون ہوتے ہو اسلام و فوبیا کی بات کرنے والے، تم کون ہوتے ہو قرآن پاک کو اس طرح سے جلا دینے والے۔ اللہ سبحانہ وتعالی سے التماس ہے کہ وہ ہمیں رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس پر کٹ مرنے، مر مٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں قرآن پاک کی حفاظت کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ بے شک قرآن پاک کی حفاظت خدا تعالیٰ نے اپنے ذمے لی ہوئی ہے، لیکن ہم مسلمانوں کا کچھ فرض بنتا ہے کہ ہم بھی اس کتاب کی ناموس کے لیے اگر جان قربان کرنے کا بھی وقت آئے تو ہم جان قربان کرنے سے بھی گریز نہ کریں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔